باللہ من الشیطان الرجیم، میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ۔ قرآن شریف کے 26ویں پارہ میں سورہ قاف کے دوسرے رکوع میں آیت نمبر 16 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، ہم نے انسان کو پیدا کیا ہے اور ہم اس کے دل میں جو خیال آتا ہے اس کو بھی جانتے ہیں، اور ہم اس کی رگ جان سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے شہ رگ سے بھی زیادہ ہم سے قریب ہے۔ اس کی بات سننے کے لیے ہمیں کہیں سے چل کر آنا نہیں پڑتا، اس کے دل میں آنے والے خیالات تک کو ہم براہ راست جانتے ہیں۔ قرآن شریف کے 22ویں پارہ میں سورہ فاطر کے 4تھے رکوع میں آیت نمبر 38 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، ان اللہ عالم غیب السماوات والارض انہ علیم بذات الصدور۔ بے شک اللہ تعالیٰ آسمانوں اور زمینوں کی ہر پوشیدہ چیز کو جانتا ہے، وہ تو تمہارے سینے کے چھپے ہوئے راز تک جانتا ہے۔ خداوند تعالیٰ ساتوں آسمانوں اور ساتوں زمین اور اس میں جو کچھ بھی ہے جانتا ہے، جنگل ہو یا بستی، سمندر ہو یا بیابان، آندھی ہو یا برسات، دن ہو یا رات، ہر وقت ہر گھڑی ہر جگہ حاضر ناظر ہے۔ رات کی گھنگھور اندھیری میں چلتی ہوئی چونٹی اور مکڑی اور اڑتے ہوئے مچھر کو دیکھتا ہے، اور ان کے دکھ اور راحت کو اچھی طرح بغیر بتائے جانتا ہے۔ کسی کو کچھ دکھائی دے یا نہ دے، لیکن اللہ تعالیٰ سے کچھ بھی پوشیدہ نہیں، اور یہ صفت خدا کے سوا کسی اور میں نہیں ہے۔ قرآن شریف کے 27ویں پارہ میں سورہ حدید کے پہلے رکوع میں آیت نمبر 4 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل ویخرج الحی من المیت ویخرج المیت من الحی الی آخرہ۔ وہ خوب جانتا ہے اس چیز کو جو زمین میں جائے یا جو اس سے نکلے، اور جو آسمان سے نیچے آئے، اور جو کچھ اس میں چڑھ کر جائے۔ جہاں کہیں تم ہو وہ تمہارے ساتھ ہے، جو تم کر رہے ہو اللہ دیکھ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے۔ وہ جانتا ہے کہ آسمان سے بارش کی کتنی بوندیں گری ہیں، کل کتنی بارش برسی ہے، کتنا پانی زمین نے پیا ہے، کتنا پانی ندی میں، نالوں میں، کنووں میں، بوڑی میں رکا ہے، اور کتنا سمندر میں گیا ہے، اور دنیا والوں نے زمین میں کتنے دانے ڈالے ہیں، اور ہر دانے میں کیا کیا پھل اور کتنا مقدار کا اناج پیدا ہوا ہے۔ وہ زمین سے نکلنے والے پودے یا درخت یا سبزی یا گھاس یا دھان ہر ایک کی مقدار کو جانتا ہے۔ زمین سے نکلنے والی کوپل اور درختوں سے جھڑنے والا پتا کوئی ایسا نہیں ہے جس کو اللہ تعالیٰ نہ جانتا ہو۔ ہماری ہر ایک سانس کو اور ہمارے دل کی دھڑکنوں کو وہ بغیر کسی کے بتائے جانتا ہے۔ کون کہاں پیدا ہوا اور کہاں مرے گا اور کہاں بیمار ہے یا تندرست ہے، ہر ایک سے اللہ تعالیٰ باخبر ہے۔ اسی طرح چرند پرند، کیڑے مکوڑے، مکھی مچھر کی روزی کا انتظام ہر جگہ پر کر رہا ہے، اور ان سب باتوں کا علم کسی کے بتائے بغیر رکھتا ہے۔ ایسا خدا جس کا نام عالم الغیب ہے اور جس کا نظام ہماری عقل سے باہر ہو، اس جیسا اور کون ہو سکتا ہے؟ میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، توبہ کر لے اور جہالت کو چھوڑ دے، سوائے خدا کے کوئی بھی حاضر ناظر نہیں ہے، سوائے خدا کے کوئی بھی حاضر ناظر نہیں ہے۔ قرآن شریف کے 28ویں پارہ میں سورہ مجادلہ کے دوسرے رکوع میں آیت نمبر 7 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے،
الم تعلم ان اللہ یعلم ما فی السماوات وما فی الارض ما یکون من نجوى ثلاثة الا هو رابعهم ولا خمسة الا هو سادسهم ولا ادنى من ذلك ولا اکثر الا هو معهم اینما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا یوم القیامہ الی آخرہ۔ کیا تم کو خبر نہیں ہے کہ زمین اور آسمانوں کی ہر چیز کا علم اللہ تعالیٰ کو ہے؟ 3 آدمیوں کا مشورہ نہیں ہوتا مگر اس میں اللہ چوتھا رہتا ہے، 5 آدمیوں کا مشورہ ہوتا ہے، 6واں وہاں اللہ رہتا ہے، اور نہ اس سے کم اور نہ زیادہ مگر اس میں اللہ موجود رہتا ہے، جہاں بھی ہو وہ اللہ وہاں رہتا ہے۔ پھر قیامت کے دن انہیں ان کے اعمال بتا دے گا جو کچھ وہ کر رہے ہیں، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز سے واقف ہے۔ ایسی صفت، ایسی شان اللہ تعالیٰ کے سوا اور کسی میں سمجھنا، بتانا، بیان کرنا، ثابت کرنا جہالت نہیں تو کیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خدا کے فرشتے زمین پر سفر کرتے رہتے ہیں، وہ میری امت کے درود و سلام میرے پاس پہنچاتے ہیں۔ مشکات شریف جلد نمبر 1 حدیث نمبر 858، دارمی شریف صفحہ نمبر 416 حدیث نمبر 2740، نسائی شریف جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 316، مظاہر حق جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 298۔ عشق رسول کا دعویٰ کرنے والوں، ہم جس رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا دم بھرتے ہیں، جس رسول اکرم کے لیے جان کو جان اور مال کو مال نہیں سمجھتے، اس رسول خدا کا فتویٰ ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان مبارک سے فرما رہے ہیں کہ خداوند کریم کے بہت سے فرشتے دنیا میں گھومتے رہتے ہیں اور میری امت کے درود و سلام مجھ تک پہنچاتے ہیں۔ تو یہ فرمان ہے آقا نامدار تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور قرآن شریف کی آیت پڑھ کے سنایا، فقہ کی کتاب پڑھ کے سنایا، اور جیب بھرو پیر اور پیٹ بھرو مولوی وہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہر جگہ حاضر ناظر ہیں۔ تو بقول ان جاہلوں کے، ان جاہل جیب بھرو پیر کے اور پیٹ بھرو مولوی کے، معاذ اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جھوٹ بول رہے ہیں، یہی نہ ہوگا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے فرشتے ساری دنیا میں پھرتے رہتے ہیں، جو بھی میرا امتی درود و سلام پڑھتا ہے وہ آ کے مجھے میرے پاس پہنچاتے ہیں۔ یہ جیب بھرو پیر کیا کہتا ہے؟ نہیں، نبی یہاں خود ہے، پہنچانے کی کیا ضرورت ہے؟ تو نبی کو جھٹلایا نہیں جھٹلایا؟ تو پیٹ پالنے کے لیے اور پاکٹ بھرنے کے واسطے حدیث کو رد کر دے رہا ہے۔ وہی بتا رہا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کو جھوٹا بتا دیا۔ اللہ کی پناہ کس قدر جہالت ہے، نہ تو قرآن کی بات مانتے ہیں، نہ حدیثوں کی بات مانتے ہیں، نہ حنفی مسلک کے کتابوں کی بات مانتے ہیں۔ اب سنیے حنفی مسلک کے فقہ کی کتابوں کا مسئلہ، اٹھ پٹانگ عقیدہ رکھیں گے، اس کے بعد نماز پڑھیں گے، یہ نماز نہیں رہے گی، آپ کے لیے واکنگ بنے گا، ورزش بنے گا، نماز نہیں ہوگی۔ اس لیے پہلے عقیدہ صحیح رکھیں۔ مسئلہ آپ کو سنا رہا ہوں، فتویٰ عالمگیری ہے ساری دنیا میں، نام ہی دیکھو کیا کمال کا نام ہے، فتویٰ عالمگیری۔ عالمگیر ساری دنیا اس پر عمل کرتی ہے، فارسی کا لفظ ہے یہ عالمگیر، ساری دنیا کو اس نے پکڑ کے رکھا ہے۔ اس میں لکھا ہوا ہے ساری دنیا اس پر عمل کرتی ہے، ساری دنیا کے مسلمان۔ ایک شخص نے ایک عورت سے نکاح کیا مگر گواہ حاضر نہ ہوئے، گواہ رہتے ہیں دو نکاح میں، کوئی عجیبہ چیز بتا رہا ہوں کیا؟ حیران ہوگی کیا کر رہے ہیں حضرت، سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ ارے نکاح میں 2 گواہ رہتے ہیں نہیں، وہ سنو، ایک شخص نے ایک عورت سے نکاح کیا مگر گواہ حاضر نہ ہوئے، اس نے کہا کہ خدا اور رسول کو گواہ بنا رہا ہوں یا خدا اور فرشتوں کو گواہ بنا رہا ہوں، چلو ہم دونوں مرد جوڑی نکاح کر لیتے ہیں، دونوں کافر ہو گئے، دونوں کافر ہو گئے۔ فتویٰ عالمگیری میں لکھا ہوا ہے، یہ کوئی پنڈت نہیں لکھا اس کو، کسی پنڈت بمن یہودی کے لکھا ہوا نہیں ہے، یہ فتویٰ عالمگیری ساری دنیا کے مسلمان اس پر عمل کرتے ہیں، اس کتاب میں لکھا ہوا ہے۔ اب یہ کافر کیوں ہوگا؟ اللہ کو ایک گواہ بنا دیا ہے کہ نبی کو گواہ بنا دیا ہے، اور نکاح کر لیا، 2 چیز نہیں ہے نا گواہ، تو کافر کیسے ہو گیا؟ اس کی وجہ اس میں لکھا ہوا ہے۔ ایک شخص نے ایک عورت سے نکاح کیا اور کہا کہ اس طرف دائیں طرف فرشتہ رہتا ہے، ایک بائیں طرف رہتا ہے،
تو یہی ان دونوں کو ہی گواہ بنا لیتے ہیں اور نکاح کر لیتے ہیں. مرد عورت نے نکاح کر لیا, کہا کہ میں نے تم سے نکاح کیا, عورت نے کہا میں نے قبول کیا, کافر نہیں ہوگا. نکاح نہیں ہوگی الگ بات ہے, کافر نہیں ہوگا. کیوں؟ فرشتے ہیں یہاں, فرشتے یہاں پہ ہیں تو بات صحیح بولا ہے, اس لیے کافر نہیں ہوگا اگرچہ نکاح نہیں ہوگا. تو فتح عالمگیری جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 843 مرتد کا بیان, وہاں جو ہیڈنگ ہے لیسن ہوتا ہے نا, لیسن انگلش میں آپ سمجھ لیں گے, تو جو مرتد کا بیان ہے نا وہاں پہ یہ مسئلہ لکھا ہوا ہے فتح عالمگیری میں. دیکھا میرے عزیز دوستو, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر جگہ حاضر ناظر سمجھنے والوں کو ہمارے علماء دین کافر کہتے ہیں, کیونکہ خداوند کریم تو ہر جگہ حاضر ناظر ہے اور موجود ہے, لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہر جگہ حاضر ناظر نہیں ہے. اور اس نے نکاح کے وقت کہہ دیا کہ اللہ کو گواہ بنایا, ایک نبی کو گواہ بنایا, اور نکاح کر رہا ہے تو کافر ہو جائے گا. اس لیے نبی کو ہر جگہ حاضر ناظر ماننے والے لاکھوں کروڑوں, ہمارا پیٹ بھرو پیر اور جیب بھرو مولوی والا ہے نا, یہ بیان کرتے رہتے ہیں, سب کو بتاتے ہیں سکھاتے ہیں, یہ سارے کافر ہو جا رہے ہیں. اس لیے تھوڑا سوچ سمجھ گئے, کیونکہ ہر جگہ حاضر ناظر ہونا یہ صفت خاص ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ, اور اللہ کی صفت میں کسی مخلوق کو شامل کر دینا یہ کفر ہے, یہ شرک ہے. چاہے وہ نبی ہو, ولی ہو, فرشتہ ہو, چڑیل ہو, شیطان ہو, بھوت ہو, پریت ہو, گوڑی ہو, اللہ کے حکم کے بغیر کسی بھی جگہ پر نہ ہی کوئی آ سکتا ہے نہ جا سکتا ہے. اس لیے فرشتوں کو بھی ہر جگہ حاضر ناظر سمجھنے والے کافر ہو جاتے ہیں. اب رہی بات دائیں طرف کے فرشتہ اور بائیں طرف کا فرشتہ, یہ والا, ان کو گواہ بنا کے نکاح کیا تو وہ تو دونوں فرشتے انسانوں کے ساتھ رہتے ہی ہیں, تو وہ ہر جگہ نہیں رہتے, انسانوں کے دائیں کاندھے کے پاس اور بائیں کاندھے کے پاس رہتے ہیں, تو یہ یہاں پہ موجود ہیں فی الحال. تو اب اگر ان دونوں فرشتوں کو گواہ بنا لیا تو کافر تو نہیں ہوگا, لیکن اتنا یاد رکھنا کہ نکاح نہیں ہوگا. اس لیے کہ گواہ جو بنانا ہے انسان کو شادی کے وقت, نکاح کے وقت, اپنے ہی جنس کا بنانا ہے. یہ انسان ہے تو گواہ انسان ہونا چاہیے, اور نکاح کرتے وقت جنات ہے تو گواہ اس کا جنات ہونے چاہیے, جنس ایک ہونا چاہیے. اس نے جنس الگ بنایا ہے گواہ, تو کافر نہیں ہوگا لیکن نکاح نہیں ہوگی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی, عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے.